کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے، تو اٹھ کے ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، مکان کی علامت نوٹ کی، گھر آئے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت نیک ہے، میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں، تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا۔ حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوتی ہے، حضرت عمر کی بہو بنتی ہے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، ایک دیندار کی فیملی۔ میرے عزیزوں، اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی اگر کھروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے، اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ میں جلنے کے بعد باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو ذرا غازہ، فلسطین کے شہر غازہ کے ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اچانک ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور وہ دنیا جسے کتوں کی بڑی فکر ہے، جسے چوہوں کی بڑی فکر ہے، جس دنیا میں جانوروں کے ادھیکار کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اس دنیا کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے۔ غازہ لٹتا رہا، بچے تڑپتے رہے، مائیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، ان کے گھر جلتے رہے، پورا غازہ تباہ کر دیا گیا، اور آج بھی اسرائیل دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی بتا دیجئے ان ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا ای منقلب ینقلبون، کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان ظالموں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے، ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں، انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے، اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے، بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو آج فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے، یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں، تو ہم کیسے برداشت کریں؟
کریں گے میرے بھائیوں. اس لیے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی. دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم. جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے. اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے، تو قرآن کی آیت پر عمل کرو. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو. میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو. بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی. میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے. ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب موت کون سے بہانے سے آ جائے، ہم نہیں جانتے. میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے، اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلها. میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے. مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے. ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. میرے عزیزوں اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو. میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی ایک مومن کی نشانی یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا. اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ انہو کانت لی بنت عمین، میری ایک چچا کی لڑکی تھی اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس لڑکی سے کرتا تھا، لیکن حرام محبت کرتا تھا. اسلام میں
حلال محبت ایک ہی ہے اور وہ نکاح کے ذریعے محبت ہوتی ہے۔ نکاح کے علاوہ جتنی محبت ہے یہ بکواس ہے، یہ حرام ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ لشٹ ہے۔ حلال محبت ایک ہے جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے اے اللہ میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، ایک بار سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، گاؤں میں لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے، میں پیسے والا آدمی تھا، میرے پاس بہت اناج تھا، بہت پیسہ تھا۔ وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 درہم مانگتی ہے۔